IHS اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین محترم السلام علیکم۔ آج ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کی تیسری قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین محترم، حضرت زلیخا اور اس کی سہیلیاں جو اس کے ساتھ ملی ہوئی تھیں وہ آگ بگولا ہو گئیں اور انہوں نے منصوبہ بنایا کہ کسی طرح یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے اسے پھنسایا جائے۔ سو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو قید کرا دیا۔ حضرت یوسف نے بھی قید خانے کو گناہ کی زندگی پر ترجیح دی۔ بس حضرت یوسف بغیر کسی جرم کے قید خانے میں ڈال دیے گئے اور برسوں وہیں رہے، مگر آپ کے دل سے برابر یہ آواز آتی رہی، یوسف، یہ قید خانہ تیرے لیے شاہ مصر کے محل سے بہتر ہے۔ جب تک یہ تکالیف اور سختیاں برداشت نہیں کرو گے، اعلیٰ تعلیم و تربیت نہیں پا سکو گے اور نہ ہی اعلیٰ منصب پر فائز ہو سکو گے۔ حضرت یوسف کے قید خانے میں 2 آدمی اور قید کر دیے گئے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کا ساقی، پانی اور شربت پلانے والا، اور دوسرا بادشاہ کا نان بائی تھا۔ ایک دن وہ دونوں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، بھائی، آپ بڑے نیک اور اچھے آدمی ہیں، ہم دونوں نے خواب دیکھا ہے، بھلا اس کی تعبیر تو بتائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا، کیوں بھائی، تم نے کیا کیا خواب دیکھا ہے؟ ایک کہنے لگا، میں نے دیکھا ہے کہ بادشاہ کے دربار میں ہوں اور ان کے لیے شربت بنا رہا ہوں۔ دوسرا کہنے لگا، میں نے دیکھا ہے کہ میں روٹیوں کا تھال سر پر رکھے ہوئے ہوں اور پرندے اس میں سے کھائے جا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آؤ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں اور کچھ باتیں کرتے ہیں، اور کھانا آنے تک آپ کے خواب کی تعبیر بھی بتا دیں گے۔ سو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، بھائیو، میں بڑی پرآسودہ اور خوشحال زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن میں نے اس شہر کے عوام جو نہ تو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور نہ ہی انہیں کوئی آخرت کی فکر ہے، میں نے ان کی طرح بے راہ روی اختیار نہ کی تو مجھے سزا کے طور پر اس قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ بھائیو، میں حضرت یعقوب و اسحاق اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین مقدس کا پیرو ہوں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ بے شک یہ دین مقدس ہمارے اور تمام عوام کے لیے ایک بڑی نعمت ہے، اگرچہ لوگ اس کا احساس نہیں کرتے۔ بھائیو، کیا یہ صحیح نہیں کہ تم لوگوں نے خدائے واحد کو بھلا کر بتوں اور اپنے رکھے ہوئے چند ناموں کی عبادت کرتے ہو؟ مگر اللہ تعالیٰ کا ابدی اور مضبوط دین یہی ہے، مگر افسوس کہ لوگ نہیں سمجھتے۔ بہرحال میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لیتا اور اب خواب کی تعبیر بیان کرتا ہوں۔ سنو، تم میں سے جس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ بادشاہ کے لیے شربت تیار کر رہا ہے، وہ جلد رہا کر دیا جائے گا اور اپنے پرانے کام پر لگا دیا جائے گا۔ البتہ جس نے یہ دیکھا ہے کہ پرندے اس کے سر پر رکھی ہوئی روٹیاں کھا رہے ہیں، اس کو تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا۔ یہ تھی وہ تعبیر جو تم معلوم کرنا چاہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس آدمی سے جس کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ نجات پائے گا اور اپنے پرانے منصب پر لوٹا دیا جائے گا، چپکے سے کہا، بھائی، جب تم رہا ہو کے جانا تو کسی دن عزیز مصر سے کہنا کہ میں بے گناہ قید خانے میں پڑا ہوں، شاید میری رہائی کا کوئی راستہ نکل آئے۔ مگر وہ شخص بھول گیا اور اس نے شاہ مصر سے حضرت یوسف علیہ السلام کا کوئی ذکر نہ کیا۔ اسی طرح حضرت یوسف ایک مدت تک قید خانے میں رہے، اس طرح پڑے رہے کہ کوئی بھی ان کا پرسان حال نہ ہوا۔
ایک دن حسب معمول بادشاہ نے دربار لگایا۔ وہ کچھ پریشان تھا۔ آخر وہ اپنے حواریوں سے کہنے لگا کہ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے اور سخت پریشان ہوں۔